بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ناظرین، میرا نام جاوید اقبال ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لمحہ نیوز۔ ناظرین، خبر یہ ہے کہ نواز شریف نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ عمران خان کی گردن پر پاؤں رکھ کر آگے بڑھیں گے اور میدان ماریں گے۔ اس پہ آج کے پروگرام میں بات کرنی ہے کہ وہ کس طرح سے عمران خان کی گردن پر پاؤں رکھنے کا پلان بنا چکے ہیں۔ یہ بھی خبر ہے، دوسری خبر بڑی اہم ہے کہ نواز شریف نے ایک دفعہ پھر اپنا بیانیہ تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس کی منظوری بھی لی بھی گئی ہے اور دی بھی گئی ہے، یہ بھی خبر ہے۔ اور تیسری بڑی اہم خبر جو ہے وہ میں نے آپ کو بتانا ہے کہ بڑا تہلکہ خیز انکشاف ہوا ہے کہ جو پاکستان کے دشمن ممالک ہیں، انہوں نے ایک گھنونی سازش تیار کیا جس کو فوج پاکستان نے بے نقاب کر دیا ہے۔ سازش یہ ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف افغانیوں کو استعمال کریں گے۔ وہ کیسے، اس پہ میں آج بات کروں گا۔ تو ناظرین، اس کے علاوہ چوتھی بڑی اہم خبر جو ہے کہ اس وقت چینی اور کھاد کی پھر ایک دفعہ سمگلنگ شروع ہو گئی ہے اور سمگلنگ کے پیچھے جو ہے وہ ایک بڑا سیاستدان اور ایک بڑی جماعت کا کرتا درتا جو ہے وہ شامل ہے۔ وہ کس طرح سے، اس پہ میں آج تھوڑی سی بات کروں گا، لیکن کل اس سمگلنگ پر پوری طرح میں اس کا ایک جو پلان ہے وہ آؤٹ کروں گا اور ثبوتوں کے ساتھ۔ ناظرین، اس وقت جو پاکستان کے اندر انتخابات کی طرف ملک بڑھ رہا ہے، سیاسی جماعتیں بڑھ رہی ہیں اور خصوصاً جو ہے وہ جو نون لیگ ہے وہ بغلے میں جا رہی ہے کہ آئندہ مستقبل ہمارا ہی ہے۔ اس کے لیے مختلف انہوں نے انتخاب جیتنے کے لیے حکمت عملی تیار کی ہیں۔ نواز شریف نے لاہور میں ڈیرا ڈال دیا ہے اور کئی اجلاس ہو رہے ہیں، کل بھی اور آج بھی اجلاس ہوئے اور کئی حکمت عملی انتخابی تیار کی گئی اور فیصلے ہوئے۔ ناظرین، جو سب سے بڑا فیصلہ ہے نون لیگ نے جو کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ عمران خان جس کو وہ اپنا دشمن اعلیٰ تصور کرتے ہیں، دشمن اعلیٰ اور دشمن ادنا دونوں دشمن کو تصور کرتے ہیں، کہ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ نون لیگ جو ہے اور خصوصاً اس کے جو بانی سربراہ ہیں وہ جب انتخابی میدان میں اتریں گے تو عمران خان کی گردن پہ پاؤں رکھ کر آگے بڑھیں گے۔ وہ ناظرین آپ سوچیں گے، اس پہ میں نے روشنی ڈالنی ہے کہ وہ کس طرح سے اور کیا یہ پلان ہے نون لیگ کا، اس پہ میں نے تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالنی ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں نے آپ کو ایک خبر دینی ہے۔ خبر دے ہے ناظرین کہ ایک پاکستان کے اداروں نے بڑی ایک اہم اور بڑی بھیانک قسم کی پاکستان کے خلاف اور افواج پاکستان کے خلاف دشمن ملکوں کی ایک بڑی سازش اور گھنونی سازش بے نقاب کی ہے۔ ناظرین، آج کل رات جو تھی، یعنی کہ 31 جو رات تھی اور 1 نومبر کی صبح 12 بجے کے بعد جو پاکستان میں رہنے والے غیر قانونی طور پر جو رہ رہے ہیں افغانی، ان کو ملک سے نکالنے کے لیے، ملک بدر کرنے کے لیے، ان کے ملک واپس بھیجنے کے لیے ایک پلان تشکیل دیا، آپریشن شروع ہوا۔ اس کے لیے پورے پنجاب نہیں، پورے ملک میں جو ہے وہ افغانیوں کے لیے کہ انہیں کہاں کہاں سے پکڑنا ہے جو غیر قانونی طور پر پاکستان رہ رہے ہیں، بڑے اہم کیمپ جو ہیں وہ قائم کر دیے گئے اور ہر کیمپ ہر ڈسٹرکٹ کے اندر بنایا گیا جس کا سربراہ متعلقہ ضلع کا ڈپٹی کمشنر تھا اور انہوں نے کیمپ تیار کیے۔ ایسا ہی ایک کیمپ ہمیں اطلاع ملی کہ ڈسٹرکٹ بکھر میں، اس کو میں بکر ماڈل کہوں گا، کہ وہاں کے ڈپٹی کمشنر نے حکومت کی ہدایت پر قائم کیا۔ بکر کے اندر انہوں نے ایک بڑا خوبصورت اور تمام سہولتوں سے آراستہ کیمپ بنا لیا ہے۔ کل ہی اس کو انہوں نے بنایا ہے۔ ڈاکٹر نور محمد عوان جو ڈپٹی کمشنر بکر ہیں، میں تو کہوں گا کہ اس ماڈل کو، میں نے بہت سے ماڈل وہاں دیکھے ہیں کہ اس کو اپنا لیا جائے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے ایک تاریخی کیمپ بنایا وہاں پر تمام تر سہولتوں سے آراستہ، اور وہاں پر جو سب سے بڑی بات ہے کہ وہاں کیمپ میں میڈیکل کیمپ بھی قائم کیا گیا، میڈیکل کی تمام سہولیات دی گئی، اس سے آراستہ کیا گیا۔ وہاں پہ نرسیں، ڈاکٹرز 24 گھنٹے فرائض سر انجام دیں گے اور وہاں کے جو افغانی لائے جائیں گے غیر قانونی طور پر جو رہ رہے ہیں، ان کی لسٹیں تیار ہو چکی ہیں، ان کو وہ جو حکومت ادا کرے گی کس طرح سے انہیں بارڈر پار کرانا ہے۔ تو وہ کیمپ بڑا مزے کا تھا، یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن اس وقت جو بات ہو رہی ہے کہ بات یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف گھنونی سازش یہ ہے کہ جو ہمارے دشمن ملک ہیں وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان خوشحال ہو اور پاکستان میں امن قائم ہو۔
تو اس سازش کو میں آج بے نقاب کر رہا ہوں، وہ اس طرح سے کہ پاکستانی اداروں کو خفیہ اطلاع ملی کہ جہاں سے افغانیوں کو ان کے ملک، ان کے گھروں کو واپس کیا جانا ہے، وہاں پہ حالات خراب کرائے جائیں اور وہاں پہ دہشت گردی کرائی جائے، فائرنگ کروائی جائے. تو اس کے کلا کمر کے لیے افواج پاکستان جو دنیا کی بہترین فوج ہے وہ پوری طرح الرٹ ہیں ان سازشوں سے نپٹنے کے لیے. تو وہاں اس کا مقصد یہ تھا کہ اس آپریشن کو دشمن ممالک جو ہیں وہ ناکام بنا دیں، ہر حوالے سے یہ ناکام ہو جائے، اور افغانی جو ہیں جو غیر قانونی طور پر پاکستان میں رہ رہے ہیں، اور پاکستان ایسا ملک ہے جس نے کئی سالوں تک ان کا بوجھ اٹھایا ہے، ان کی فیملیز کا بوجھ اٹھایا ہے. جب افغانستان پر رشیا نے، روس نے حملہ کیا تو اس وقت پاکستان نے ان کو سہارا دیا، اور افغانی جو تھے وہ بارڈر پار کرتے ہوئے پاکستان میں آ بسے اور پھر واپس جانا بھول گئے. اور یہاں پر وہ منشیات بھی باز کرتے ہیں، سارے نہیں باز کرتے ہیں، منشیات فروشی میں بھی ملوث ہیں، جرائم میں بھی ملوث ہیں، اسمگلنگ میں بھی ملوث ہیں. تو حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے گھروں کو واپس بھیج دیا جائے. تو اس کی تمام تر تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں اور اس کا انقلاب بھی شروع ہو گیا. آپریشن کل رات سے شروع ہو گیا، 1 نومبر کی رات سے. تو اس کو ناکام کرنے کے لیے اور نفرت پھیلانے کے لیے جو پاکستان کے دشمن ممالک ہیں وہ متحرک ہو چکے ہیں. خصوصاً انڈیا جو ہے وہ متحرک ہے، اسرائیل متحرک ہے کہ کسی طریقے سے جب یہ افغانی پاکستانی نے واپس کر رہا ہو تو اس وقت دہشت گردی کرائی جائے اور فائرنگ کروائی جائے اور اس طرح کے منفی سرگرمیاں وہاں پہ کی جائیں، اور تاکہ یہ افغانی نہ جا سکیں. اور پاکستان کا معاشی حالات جو بڑی حد تک چونکہ بجلی بھی استعمال کرتے ہیں، پانی، ہر چیزیں سہولتیں موجود ہیں، وہ غیر قانونی طور پر آنکھیں بھی دکھاتے ہیں. تو اس مقصد یہ تھا سازش کا کہ یہ پاکستان یہ ناکام ہو جائے، لیکن اللہ کے فضل سے ناکام نہیں ہوگی. بر وقت ہمارے افواج پاکستان اور ایجنسیوں کو یہ اطلاع ملی ہے اور انہوں نے خاطر خواہ انتظامات کیا ہے. زوب کے قریب آج انہوں نے ایک بڑا حملہ بھی کروایا ہے دہشت گردی کا، تو پاکستان نے اس سے بڑے آئینی ہاتھوں سے دہشت گردوں سے نپٹا ہے. تو یہ ایک سازش ہے جس کے بارے میں نے آپ کو بتانا تھا، لیکن یہ ناکام ہوگی انشاءاللہ اور افغانی اپنے گھروں کو جائیں گے. اچھا، دوسری جو بڑی اہم خبر تھی وہ یہ تھی، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نواز شریف صاحب جو ہے اور نون لیگ جو ہے وہ عمران خان کی گردن پر پاؤں رکھے گی اور آگے بڑھے گی انتخابی میدان میں. تو اس کے حوالے سے جو اجلاس ہے مسلم لیگ نون کے ہو رہے ہیں، بڑے اہم اجلاس ہیں، اس کی اندرونی کہانیاں سامنے آ رہی ہیں. ایک تو اس اجلاس میں یہ بھی ہے کہ فیس مقرر کر دی ہے. آج ٹکٹیں بانٹنے، ان کے لیے درخواستیں جمع ہونی شروع ہو گئی ہیں، اور اس کے لیے مخصوص اور عام نشست کے لیے جو نون لیگ نے امیدواروں کے لیے ٹکٹ فیس رکھی ہے وہ 1 لاکھ روپے، لیکن مخصوص نشست کے لیے فیس 2 لاکھ ہوگی. لیکن ان اجلاسوں میں جو بڑا اہم فیصلہ ہے وہ یہ ہوا ہے، فیصلہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ فیصلہ بڑا اہم ہوا ہے. فیصلہ یہ ہے، جیسے میں نے 3 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ عمران خان کو دبوچنا ہے. اس پہ آج نون لیگ نے آج کے اجلاس کے مطابق اور کل کا جو اجلاس ہوا اس کے دوسری کہانی کے مطابق کہ نون لیگ جو ہے اس نے نواز شریف نے اپنی حکمت عملی پھر تبدیل کی ہے، اور پتہ نہیں کس پریشر میں کی ہے. پہلے چند روز پچھلے ہفتے تک انہوں کی ایک پالیسی تھی کہ انتخاباتی میدان میں اترنے سے پہلے، تاکہ دنیا کا منہ بند ہو جائے اور پاکستان کی عوام، وہ عوام جو عمران خان کی حامی ہے، ان کا منہ بند کرنے کے لیے ایک پالیسی نئی نواز شریف صاحب لائے. اور اس کے لیے انہوں نے اپنے لوگوں کو ہدایات بھی دی، فضل الرحمان کو بھی ہدایت دی. اور فضل الرحمان کو جو فیصلہ یہ ہوا تھا کہ جو پی ٹی آئی بچی خوشی ہے عمران کی، اس کو قومی دھارے میں لانے کے لیے انتظامات کیے جائیں، اور بچی خوشی جو ان کے رہنما ہیں ان کو الیکشن کی اجازت ہوگی اور وہ نون لیگ کے ساتھ بے شک بیٹھ کے بات چیت بھی کر لیں. یہ طے پایا تھا. اب اچانک کہا جا رہا ہے کہ اوپر سے جو ہدایات آئیں اس سے کہ ایک طرف آپ کہتے ہو کہ ان کے بڑے دشمن عمران خان ہیں اور جب تک وہ میدان میں اتنی دیر الیکشن نہ ہو، دوسری طرف آپ ان کو لیکن نرم گوشہ بھی رکھتے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے منہ میں رام رام والی بات ہوگی نا. تو اس پہ کہا جاتا ہے کہ نواز شریف نے پھر ایک دفعہ پالیسی تبدیل کی ہے، اور اب جو ہے وہ دیگر، ایک تو پہلے جب انتخاب میں نواز شریف اتریں گے تو ماضی میں جو انہوں نے کیا ہے، ایٹم بم کے دھماکے کیے، موٹر ویز بنائی، ہسپتالوں کی اپ گریڈیشن کی، اور اس طرح بجلی کے منصوبے بنائے، لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا، یہ ہوگی. لیکن سب سے بڑا جو انہوں نے بیانیہ تیار کیا ہے، جب وہ انتخابی جلسے کریں گے، عوام میں جائیں گے، تو سب سے بڑا بیانیہ جو نواز شریف لے کے اتریں گے وہ بیانیہ یہ ہے کہ عمران خان کو کچلنا ہے
اور 9 مئی کی ہمدردیاں لینی ہے. 9 مئی کو بیانیہ بنایا جائے گا مین کہ عمران خان ایک ایسا دشمن ثابت ہوا ہے پاکستان کا کہ 9 مئی کو انہوں نے ان کی ہدایت پر پاکستان کے اداروں پر حملے ہوئے, پاکستان کی عمارتوں پر حملے ہوئے, اور وہ کام عمران خان کی ہدایت پر عمران خان کے اپنوں نے کیا جو انڈیا پچھلے 76 سالوں میں نہیں کر سکا. یہ ایک نیا بیانیہ ہے. اس کے حوالے میں نے کئی پروگرام پہلے کہا تھا کہ یہ بیانیہ آخر میں نون لیگ جو ہے وہ عمران خان کو آڑے ہاتھوں لے گی, گردن سے دبوچ لے گی انہیں انتخابی عمل میں, تاکہ لوگوں کی ہمدردیاں. دیکھیں میں ایک آپ کو سچی بات ناظرین بتاتا ہوں, سیاستدان جو مرضی کہیں, سیاسی جماعتیں جو مرضی کہیں, لیکن پاکستان کے عوام جو ہیں وہ فوج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, کیونکہ پاکستان ہماری سرحدوں کی محافظ ہے. اب فوج پاکستان ہمارے سرحدوں کی محافظ ہے, اور انٹرنل اور ایکسٹرنل جو خطرات ہیں ان سے نپٹنے کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہے. لہذا چونکہ نون لیگ اور نواز شریف کو پتہ ہے کہ جو بھلے جو مرضی کہہ لیں یا ہو جائے, لیکن پاکستان کے عوام جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ نہیں, پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں, پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں, جماعت اسلامی کے ساتھ نہیں, جے یو آئی کے ساتھ نہیں, ایم کیو ایم کے ساتھ نہیں, صرف فوج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے. اور ہمیشہ انہوں نے کہا کھڑی ہے. جب 1965 کی جنگ دیکھ لیں, 1971 کی دیکھ لیں, کارگل کی دیکھ لیں, جب کوئی بھی دیکھ لیں موقع ہو, پاکستان کے عوام جو ہے فوج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. لہذا نون لیگ نے اپنی پالیسی تبدیل کی ہے. پہلے وہ کہتے تھے کہ بچی خوشی کے ساتھ ہاتھ ملا لو, اور پھر نواز شریف کی ہدایت پر فضل الرحمان نے جو پی ٹی آئی کے وفد کو بلایا اور ان سے ملاقات ہوئی, وہ بھی خبریں آپ کے سامنے ہیں ناظرین. تو لہذا پتہ نہیں کہاں سے دباؤ آیا ہے یا نواز شریف کو پھر خیال آیا, تو انہوں نے پالیسی تبدیل کی ہے کہ انتخابی میدان میں جب اتریں گے تو جناب والا وہ 9 مئی کو ٹاپ پہ رکھیں گے کہ عمران خان نے وہ کام کیا, جناح ہاؤس پہ حملہ کیا اور دیگر جو املاک تھے ان کو نقصان پہنچایا, اور ہمارے جو کارگل کے جو ہیں ہیرو کرنل شیر دل, ان کا جو مجسمہ, یہ ساری ویڈیوز تیار کی جا رہی ہیں 9 مئی کے حوالے سے, جو نون لیگ جو ہے اپنے دیگر پروجیکٹس جو انہوں نے ماضی میں بنائے ملک کی خوشحالی کے لیے, اس کے ساتھ ساتھ اس کو سرپرست رکھا جائے گا. اور پھر میں نے سچ کہا کہ اس کے جو ہے ان کی گردن پہ دبوچی جائے گی, اور میدان جو ہے وہ گرم کیا جائے گا, اور عوام کی ہمدردیاں حاصل کی جائیں گی, اور اوپر والے اداروں کی بھی ہمدردیاں حاصل کی جائیں گی. تو لہذا نواز شریف نے ایک مرتبہ پھر یو ٹرن لیا اور اپنی پالیسی انتخابی بیانیہ جو ہے وہ تبدیل کیا, اور اس میں تبدیلی لائے. صرف 9 مئی کے بیانیہ بنایا جائے گا اور اس کو سرفرست رکھا جائے گا. یہ اب تک کی تھی. اس کے علاوہ اچھا دوسری بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ جو امیدوار ہیں ان کے لیے ایک انہوں نے شرط رکھی ہے, فارم رکھا ہے, اس میں یہ ہے کہ صادق الامین ضروری ہونا چاہیے امیدوار. ٹھیک ہے جی, کہ صادق الامین ہوگا تو اس کو ٹکٹ ملے گی, یہ اور حلف بھی لیں گے کہ وہ ان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. اچھا یہ تو تھی اب نون لیگ کی بات. اب چلتے ہیں ناظرین آگے تھوڑا سا. اچھا دوسرا خبر یہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر ملک کے اندر جو ہے وہ چینی کی اور کھاد کی سمگلنگ شروع ہو گئی ہے, اور تونسا جو چیک پوسٹ ہے اس کے ذریعے بھی ہو رہی ہے, داجل چیک پوسٹ کے ذریعے بھی ہو رہی ہے. تو اس دفعہ تھوڑی سی مختلف شیب ہے کہ قانونی طور پر ہو رہی ہے. کہ میں کیا کہوں کہ بڑی سیاسی جماعت کے ایک اہم رہنما, بہت ساری ان کی ملوں کی بھی جو چینی ہے انہیں اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ چینی لے جائیں کے پی کے اندر, اور وہاں سے وانا سے پتہ نہیں کدھر, یہ اللہ بہتر جانتا ہے. اب اس کے بعد جب انہیں اجازت ملی ہے چینی پنجاب سے باہر بھیجنے کی, تو ایک دم چینی کی قیمتیں پھر ایک دفعہ بڑھ گئی ہیں. اور پہلے جو ہے وہ میں تو کلو کے حساب سے بات کروں گا کہ 123 اور اب 143-144 کی طرف بڑھ رہی ہے, اور چینی جو ہے وہ روزانہ ہزاروں میٹرک ٹن کے حساب سے, اور کھاد بھی جاری ہے, اور پاکستان کا کسان جو ہے وہ ترس رہا ہے اور عوام ترس رہا ہے. پاکستان کا کسان جو ہے وہ کھاد کو ترس رہا ہے, اور عوام چینی کو ترس رہے ہیں, مہنگی چینی ملے گی. تو یہ صورتحال ہے. اس پہ میں نے کل پروگرام کروں گا انشاءاللہ کہ چینی کس کی ہے اور کن ملوں کی ہے, اور کس طرح سے انہیں راہداری دی جا رہی ہے, اور کس طرح انہیں بلٹیاں دی جا رہی ہیں, اور بلٹیاں کس شہر کی دی جا رہی ہیں, اور وہاں سے کیسے کراس کی جاتی ہے, کتنے ٹن میٹرک ٹن کی اجازت ہے, اور کتنے ٹن جاتی ہے, گاڑیوں کے نمبر کیوں نہیں لکھ رہے. اس پہ میں کل پروگرام کروں گا. آج کے پروگرام میں میں نے جو بات کرنی تھی وہ یہی تھی, اور باقی کل کریں گے ہم. اس کے ساتھ ہی جاوید اقبال کو دیں اجازت اللہ نے کے بعد.